بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 46 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم موت کی جھوٹی خبر کا ایک واقعہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ دخل ابو دلامۃ الشاعر علی المہدی یوما فسلم علیہ ثم قعد وارخى عیونہ بالبکاء فقال له ما لك قال ماتت ام دلامۃ فقال انا للہ وانا الیہ راجعون ودخلت لها رقة لما رأى من جزعه فقال له عظم اللہ اجرک یا ابا دلامۃ وامر له ب1000 درہم وقال له استعن بها في مصیبتک فاخذها ودعا له وانصرف فلما دخل الى منزله فقال لأم دلامۃ اذهبي فاستأذني على الخيزراني جاریۃ المہدی فاذا دخلت علیها فتباکی وقولی مات ابو دلامۃ فمضت واستأذنت على الخيزراني فأذنت لها فلما اطمأنت ارسلت عینها بالبکاء قالت لها ما لك قالت مات ابو دلامۃ فقالت انا للہ وانا الیہ راجعون عظم اللہ اجرک وتوجعت لها ثم امرت لها ب1000 درہم فدعت لها وانصرفت فلم يلبث المہدی ان دخل على الخيزراني فقالت یا سیدی اما علمت ان ابا دلامۃ مات قال لا یا حبیبتی انما هي امرأته ام دلامۃ قالت لا واللہ الا ابو دلامۃ فقال سبحان اللہ خرج من عندي الساعة فقالت وخرجت من عندي الساعة واخبرته بخبرها وبكائها فضحك وتعجب من حيلهما۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ ابو دلامہ شاعر مہدی پر داخل ہوا ایک دن اور اس نے سلام کیا، پھر وہ بیٹھ گیا اور اس نے اپنی آنکھوں کو لٹکا دیا رونے کے ساتھ۔ تو مہدی نے کہا کیا ہوا ہے تجھے؟ تو ابو دلامہ نے کہا ام دلامہ مر گئی ہے۔ تو مہدی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور مہدی میں رقت طاری ہو گئی جب اس نے اس کی بے قراری کو دیکھا، اور مہدی نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو بڑا کرے اے ابو دلامہ، اور حکم دیا اس کے لیے 1000 درہم کا، اور کہا مدد طلب کرو اس کے ساتھ اپنی مصیبت میں۔ ابو دلامہ نے وہ درہم لے لیے اور دعا دی مہدی کو اور چلا گیا۔ جب داخل ہوا اپنے گھر پہ تو ام دلامہ سے کہا تم جاؤ اور اجازت طلب کرو خیزران پر جو کہ مہدی کی لونڈی ہے، اور جب تم داخل ہو اس پر تو رونے کی صورت بناؤ اور کہو ابو دلامہ مر گئے ہیں۔ وہ چلی گئی اور اس نے اجازت طلب کی خیزران پر، خیزران نے اجازت دے دی اس کو۔ جب وہ اطمینان سے بیٹھ گئی تو اس نے اپنی آنکھوں کو لٹکا دیا رونے کے ساتھ۔ تو خیزران نے کہا تجھے کیا ہوا؟ تو اس ام دلامہ نے کہا ابو دلامہ مر گیا۔ تو خیزران نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ تیرے اجر کو بڑا کرے۔ اور اس خیزران نے درد محسوس کی اس ام دلامہ کے لیے، اور حکم دیا ام دلامہ کے لیے 2000 درہم کا۔ ام دلامہ نے اس کو دعا دی اور چلی گئی۔ مہدی نہیں ٹھہرا مگر یہ کہ داخل ہو گیا خیزران پر۔ تو اس خیزران نے کہا اے میرے سردار کیا آپ کو معلوم ہے کہ ابو دلامہ مر گیا؟ تو مہدی نے کہا نہیں اے محبوبہ وہ نہیں بلکہ اس کی بیوی ام دلامہ وہ مر گئی ہے۔ تو اس نے کہا خیزران نے کہا نہیں اللہ کی قسم ابو دلامہ ہی مرا ہے۔ مہدی نے کہا سبحان اللہ ابھی وہ میرے پاس سے اٹھ کر گیا ہے۔ تو خیزران نے کہا اور ابھی وہ ام دلامہ میرے پاس سے اٹھ کر گئی ہے، اور خیزران نے خبر دی اس ام دلامہ کی اور اس کے رونے کی۔ تو مہدی ہنس پڑا اور تعجب کیا ان دونوں کے ہیلے سے۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب کچھ الفاظ ہیں ان کے بارے میں دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ یہ جو پوری حکایت ہے اس کا خلاصہ اور پھر سے جو ہمیں سبق ملتا ہے ہم وہ دیکھیں گے، اور اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ اس حکایت کی ترکیب کریں گے۔ داخل یدخل اس کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا۔ ابو دلامہ یہ ایک شاعر ہے جو کہ خلیفہ مہدی کے زمانے کے اندر گزرا ہے۔ دیکھیں مہدی یہ لقب ہے اس کا جو نام تھا اس کا نام تھا محمد بن منصور۔ یہ جو خلیفہ ہارون الرشید ہے یہ اس کا والد تھا، اور یہ بھی جو ہے عباسی خلفاء میں سے خلیفہ تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو ابو دلامہ شاعر تھا یہ خلیفہ مہدی کے پاس آیا، سلم یسلم و تسلیم سلام کرنا، بیٹھا ہے، قعد یقعد بیٹھنا، ارخا یرخی ارخان لٹکانا، اپنی عیون یہ جمع ہے عین کی، آنکھوں کہتے ہیں اپنی آنکھوں کو لٹکایا، بکا کہتے ہیں رونے کو، رونے کے ساتھ آنکھوں کو لٹکایا مطلب یہ کہ رونے لگ گیا۔ قال یقول اس نے کہا، کس نے کہا؟ اس مہدی نے کہا لہو اس سے، کس سے کہا؟ ابو دلامہ شاعر سے کہا ما لک کیا ہو گیا بھئی آپ کو؟ قال تو اس نے کہا، کس نے؟ ابو دلامہ نے کہا مات یموت مر گئی ہے ام دلامہ، یعنی جو میری بیوی ہے میری زنانی ہے وہ مر گئی ہے۔ تو خلیفہ مہدی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ داخل یدخل گزر گیا ہے، داخل ہونا رقت، رقہ یا رقو اس کا مطلب ہوتا ہے نرمی مہربانی، مطلب یہ کہ خلیفہ جو مہدی تھا اس کے دل کے اندر نرمی اور مہربانی یہ داخل ہوگی۔ لما رأى من جزعی، جزع کہتے ہیں بے قرار ہونے کو، جب اس نے ابو دلامہ کی بے قراری دیکھی ہے تو اس کے دل کے اندر نرمی آ گئی۔ فقال لہو عظم اللہ، یہ دعائیہ جملہ ہے، عظم یعظم تعظیم بڑا کرنا، اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو بڑھا دے۔ اے ابا دلامہ امر یامر حکم دینا اس نے، یعنی اس نے خلیفہ نے حکم دیا 1000 درہم 1000
درہم کا، اور کہا استعین الاستعانت، باب اس کا استفعال ہے اور اسی سے یہ امر کا صیغہ ہے، مطلب یہ کہ آپ اس سے مدد طلب کریں. اور مصیبت واضح ہے. اخذ یاخذ اس نے لے لیا، دعا یدعو اس نے دعا دی. کس نے دعا دی؟ ابو دلامہ نے، خلیفہ مہدی تھا، اس کو دعا دی. انصرف ینصرف انصرافا، پھرنا چلے جانا، اور پھر وہ جو ابو دلامہ تھا وہ درہم لے کے وہاں سے چلا گیا. فلما داخل يدخل، داخل ہونا منزل گھر کو کہتے ہیں. اپنے گھر میں جب وہ داخل ہوا ہے، اس نے دلامہ سے کہا اذهبی، ذهب یذهب، اس کا مطلب ہوتا ہے جانا. اذهبی اسی سے واحد مؤنث امر حاضر کا یہ صیغہ ہے، تم چلی جاؤ. استاذنی استیزان باب استفعال ہے اس کا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اجازت طلب کرنا. تم جاؤ اور اجازت طلب کرو. یہ دونوں امر کے صیغے ہیں واحد مؤنث کے حاضر کے. الخیزران، خیزران پر تم اجازت طلب کرو، یعنی خیزران کے پاس جاؤ. خیزران کیا تھی؟ یہ مہدیہ کی، خلیفہ مہدی کی ایک لونڈی یعنی جاریہ تھی. فائدہ دخل دی علیہ، تو یہ واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے فعل ماضی معلوم سے، جب آپ اس کے اوپر داخل ہو. اور تبا کی، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے باب اس کا تفاعل ہے، بتکلف کسی چیز کو اختیار کرنا. تو یہ بھی امر کا صیغہ ہے واحد مؤنث حاضر کا، کہ تم بتکلف رونے کی شکل و صورت یہ اختیار کرو. وقولی، اور تم کہو سو، یہ بھی واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے قال یقولو سے. مات ابو دلامہ، مات یموت اس کا مطلب ہوتا ہے مر جانا، یعنی تم جاؤ خیزران کے پاس اور اس کو جا کے کہو کہ ابو دلامہ یہ مر گیا ہے. مزاحم جی، اس کا مطلب ہوتا ہے جانا، چلی جانا، وہ چلی گئی ہے. استاذنت، اس نے اجازت طلب کی ہے خیزران پر. آدین یادن، اس کا مطلب ہوتا ہے اجازت دینا، خیزران نے اس کو اجازت دے دی ہے. اطمانت، اطمانہ یطمئن اطمینان، باب اس کا آتا ہے افعلال، مطلب یہ ہے کہ جب وہ اطمینان سے وہاں پر بیٹھ گئی ہے. ارسل یرسل، وہی مطلب ہوتا ہے لٹکانا، گرانا. تو اس نے اپنی آنکھوں کو گرانا شروع کر دیا ہے رونے کے ساتھ، مطلب یہ کہ رونے لگی ہے. اس پھر خیزران لونڈی نے کہا آپ کو کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا مات ابو دلامہ، ابو دلامہ مر گئے ہیں. تو اس لونڈی نے بھی پھر اسی طرح انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے اور دعا دی ہے عظم اللہ اجرکی. اس کو کاف زیر کی پڑھنا ہے کیونکہ یہ حرف خطاب مونس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو اس کو کاف زبر کا نہیں پڑھنا جس طریقے سے ہم نے اوپر پڑھا تھا. وتوجہت، اور یہ وجہ ان سے ہے، توجہ یتوجہ توجہ، باب اس کا آتا ہے تفاعل، اور اس کا مطلب ہوتا ہے تکلیف محسوس کرنا، یعنی جو لونڈی تھی اس کو اس ام دلامہ کی اس خبر کی وجہ سے اس نے اس کے لیے درد محسوس کیا، تکلیف محسوس کی. ثم امرت، پھر اس نے حکم دیا الفی درہمین، یہ الفین تھا تو پھر جو نون تثنیہ تھی وہ گر گئی ہے اضافت کی وجہ سے. 2000 درہم کا اس نے حکم دیا کہ اس کو 2000 درہم دے دو. فدعت لہا، وہ جو ام دلامہ تھی اس نے دعا دی ہے خیزران کو اور وہاں سے چلی گئی ہے. لبث یلبث، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا. مہدی نہیں ٹھہرا، مطلب یہ کہ تھوڑی ہی دیر بعد جو مہدی تھا وہ آ گیا ہے اپنی اس لونڈی اپنی محبوبہ کے پاس. وہ داخل ہوا خیزران لونڈی پر. فقالت، اور پھر اس خیزران نے کیا کہا ہے؟ یا سیدی، اے میرے سردار، اما علندہ، کہ آپ کو معلوم ہے کہ ام دلامہ وہ مر گئے ہیں؟ تو اس نے کہا یا حبیبہ، حبیبہ یہ محبوبہ کے معنی کے اندر ہے. تو اس نے کہا نہیں میری محبوبہ، وہ تو اس کی عورت مر گئی ہے ام دلامہ. تو اس نے کہا نہیں، وہ تو ابو دلامہ مر گیا ہے. وہ تعجب، یہ تعجب تعجب، باب اس کا آتا ہے تفاعل، تعجب کرنا، یہ اردو کے اندر بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. آخری جو لفظ ہے نا حیل، یہ دیکھیں یہ حیلتن، اس کی جمع ہے ہیلے، یعنی ان دونوں نے جو ہیلا کیا تھا اس سے جو مہدی تھا اور اسی طریقے سے جو اس کی لونڈی تھی ان دونوں کے ہیلا کرنے کی وجہ سے تعجب ہوا. عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، لغوی صرفی تحقیق ہوگی ہے. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. تو دیکھیں واقعہ اس میں یہ ہے کہ ابو دلامہ شاعر تھا، وہ خلیفہ مہدی کے پاس آیا ہے اور اس نے آگے وہاں پہ رونا شروع کر دیا. تو خلیفہ مہدی نے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میری بیوی یہ مر گئی ہے. تو خلیفہ نے پھر اس کو تسلی دی اور پھر اس کو 1000 درہم کا حکم دیا کہ بھئی اس کو 1000 درہم دے دو، اور اسے کہا کہ آپ اپنا گزارا کریں اور اس کے ذریعے سے آپ اپنا غم کو دور کریں. تو ابو دلامہ وہاں سے چلا گیا ہے. بیوی اب اس کی مری نہیں تھی، بیوی زندہ تھی، لیکن اس نے بادشاہ سے جھوٹ بولا تھا. تو اپنے گھر جب آیا تو ام دلامہ یعنی اپنی بیوی سے کہا کہ تم جاؤ خیزران پر. خیزران یہ خلیفہ مہدی کی ایک محبوبہ لونڈی تھی. خلیفہ مہدی کو اسے بہت زیادہ محبت تھی کہ تم خیزران کے پاس جاؤ اور اس سے جا کے کہو کہ میرا شوہر یعنی ابو دلامہ یہ مر گیا ہے، اور وہاں پہ جا کے رونے کی صورت اختیار کرنا. تو اس کی جو بیوی تھی جو ام دلامہ تھی وہ بھی اسی کی طرح فراڈی تھی. وہ چلی گئی ہے اب خیزران لونڈی کے پاس اور اس نے وہاں پہ جا کے جھوٹا رونا یہ شروع کر دیا ہے. تو خیزران نے پوچھا کیا ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے شوہر جو ابو دلامہ ہے وہ انتقال کر گئے ہیں. تو اس خیزران جو لونڈی تھی خلیفہ مہدی کی، اس نے اس کو تسلی دی ہے اور اس نے پھر حکم دیا ہے کہ اس ام دلامہ کو 2000 درہم دے دو اور کہا کہ آپ اپنا گزارا کریں، تو آپ کو اس وقت ایک غم کا سامنا ہے. تو بہرحال یہ جو پھر چلی گئی ہے واپس، یہ جو ام دلامہ تھی. تو پھر بعد میں جو خلیفہ مہدی تھا وہ خیزران کے پاس آیا تو خیزران نے اطلاع دی کہ بھئی ابو دلامہ وہ مر گیا ہے. تو خلیفہ مہدی نے کہا نہیں ابو دلامہ نہیں مرا بلکہ ام دلامہ یہ مری ہے. تو پھر وہ خیزران نے کہا نہیں ام دلامہ تو بھی میرے پاس سے اٹھ کر گئی ہے.
تو خلیفہ مہدی نے کہا ابو دلامہ تو میرے پاس سے اٹھ کر گیا ہے۔ تو پھر ان کو پتہ چلا کہ ان کی کیا سکیم تھی، انہوں نے کس سکیم کے ذریعے سے بادشاہ سے دھوکے سے 3000 درہم یہ وصول کر لیے تھے۔ بہرحال یہ تھا حقائق کا خلاصہ۔ اب چلتے ہیں اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ تو دیکھیں، ایک تو اس میں ہمیں ابو دلامہ اور ام دلامہ ان دونوں کی فنکاری کا پتہ چلتا ہے۔ بعض لوگ بڑے فنکار ہوتے ہیں، ان کو بڑا گر ہوتا ہے کہ کس بندے سے کس طریقے سے پیسے نکلوانے ہیں، تو وہ اس طریقے سے پیسے نکلوا لیتے ہیں۔ تو ایک تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ اس طریقے کے فنکار ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے ذرا محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جھوٹے سچے واقعات بتا کر لوگوں کو ایموشنل کر کے پھر ان سے پیسے یہ نکلوا لیتے ہیں۔ تو ایک تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ دوسرا اس میں اگر آپ غور کریں گے وہ یہ سبق ملتا ہے کہ بادشاہ نے باوجود اس کے کہ یہ فراڈی شخص تھا، لیکن یہ چونکہ بادشاہ کا تعلق والا تھا ابو دلامہ، تو بادشاہ نے اس کو اتنی ڈھیل دی ہوئی تھی کہ اس نے اگرچہ آگے جھوٹ بھی بولا ہے، فراڈ بھی کیا ہے، لیکن بادشاہ نے ہنس کر درگزر کر دیا ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں لوگوں سے درگزر کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ جو اپنے متعلقین ہیں، بالخصوص جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، بہرحال ہوتی ہیں، جھوٹ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ دھوکہ فراڈ ہوتا ہے۔ تو اس لیے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ان سے درگزر کریں، الا یہ کہ کوئی بہت بڑا کوئی مسئلہ پیش آ جائے، کوئی بہت بڑا دھوکہ دیا جائے، تو اس وقت تو گرفت کرنی چاہیے، لیکن جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اپنے شاگردوں سے، اپنے متعلقین سے، اپنے نوکر، اپنے ملازموں سے، ان سے درگزر یہ کرنا چاہیے۔ تو ایک تو ہمیں اس سے یہ والا سبق ملتا ہے۔ دوسرا اس میں ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اب وہ دیکھیں بادشاہ کی لونڈی تھی، اور بادشاہ نے اس لونڈی کو اتنے اختیار دیا ہوا تھا کہ لونڈی اپنے اجازت سے اور اپنی مرضی سے وہ کسی کو 2000 درہم بھی دینا چاہے تو وہ دے سکتی تھی، اور اس نے دیے تھے درہم۔ تو اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی بیویوں کو کچھ نہ کچھ اختیار دینا چاہیے کہ اگر وہ اپنی مرضی سے کچھ پیسے خرچ کرنا چاہیں، بالخصوص اپنے گھر والوں پہ، اپنے میکے والوں پہ کچھ پیسے خرچ کرنے چاہیں، تو ہمیں زیادہ گرفت نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ ہوتا ہے وہ اپنی بیویوں کو بہت زیادہ خرچے کے اندر سخت اور ٹائٹ کر کے رکھتے ہیں، بہت تھوڑا خرچہ دیتے ہیں، اور وہ خرچے کا پورا پورا حساب لیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اپنی جو بیویاں ہیں ان کو گھر کا خرچہ دینا چاہیے، اور دوسرا ان کو کچھ جیب خرچ بھی دینا چاہیے، جن سے وہ اپنی ضروریات اور جہاں کہیں وہ مناسب سمجھیں وہ اس کو خرچ کر لیا کریں۔ تو ایک ہمیں سبق یہ ملتا ہے۔ اور دوسرا جو آخری سبق ہے وہ ہمیں سے یہ بھی ملتا ہے کہ اب یہاں پہ دیکھیں بادشاہ جو تھا اس کے دھوکے کے اوپر مطلع ہو گیا تھا، لیکن بادشاہ نے گرفت نہیں کی، بادشاہ نے اس سے کیا کر دی، درگزر کر دی۔ تو اسی لیے اگر ہمیں بھی کسی کے دھوکے فراڈ کا علم ہو جائے تو اگر ہم اس کو سہ سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں، تو ہم اس کو معاف کر دیں اور اس سے ہم انتقام کو نہ لیں۔ تو بہرحال یہ کچھ سبق تھے جو ہمیں اس حکایت سے ملتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف، جو ہم انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر کریں گے۔